بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں۔ ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے۔ بخاری شریف، مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، مدائن کے قصر ابیس کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں ہو بہو پوری ہوئیں۔ دوستو، اب آپ کو واقعہ سناتے ہیں حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کا۔ حاتم طائی، جس کو سخاوت میں ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی وفات کے بعد ان کے قبیلے کی سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے جناب عدی کو سونپ دی گئی اور پورے قبیلے نے اپنی آمدنی کا 1/4 حصہ ان کو مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو یہ صورتحال دیکھ کر جناب عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و ناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ جناب عدی فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو میرے دل میں اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ شاید ہی کسی عرب باشندے کے دل میں اس جیسی نفرت پیدا ہوئی ہو۔ میں اپنے علاقے اور قوم کا ایک باوقار اور معزز فرد تھا اور عقیدتاً نصرانی تھا، اور دوسرے عرب بادشاہوں کی طرح میں اپنی رعایا سے ان کے مال کا 1/4 حصہ وصول کیا کرتا تھا۔ پہلے مرحلے پر تو میں نے نفرت اور حقارت کی بنا پر کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور آپ کے لشکر کو سرزمین عرب میں 4 سو فتوحات حاصل ہونے لگیں تو پھر میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا اور اونٹ چرانے والے اپنے غلام سے کہا کہ آج کے بعد چاق و چوبند اور طاقتور اونٹنیاں ہر دم میرے لیے تیار رکھو، اور وہ ایسی سدھائی ہوئی ہوں کہ سفر میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، اور چوں ہی یہ خبر سنو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر نے سرزمین نجد پر القار کر دی ہے، فوراً مجھے اطلاع دینا۔ ایک دن صبح سویرے میرا یہی غلام دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، اگر لشکر اسلام آپ کے علاقے پر یہ القار کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے گھبراہٹ میں اس سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں نے گھروں میں جھنڈے لہراتے دیکھے ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ آج لشکر اسلام نے ہمارے علاقے پر یہ القار کر دی ہے اور متعدد گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنی گرفتاری کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسے کہا کہ جلدی سے وہ اونٹنیاں میرے پاس لاؤ جن کے تیار رکھنے کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اسی وقت وہ اونٹنیاں میرے پاس لائی گئیں اور میں اپنے اہل خانہ کو ان پر سوار کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے ہم مذہب نصرانیت کے علمبردار لوگوں کے پاس سکون اختیار کر سکوں۔ ہوا یہ کہ میں اس جلد بازی اور گھبراہٹ میں اپنے تمام خاندان کو اس سفر میں ہمراہ نہ لے جا سکا، لیکن جب میں خطرناک اور کٹھن راستوں سے گزرا تو بعض افراد راستے میں ہی ہلاک ہو گئے اور اس افراتفری میں میری ہمشیرہ نجد ہی میں رہ گئی۔ اس کو اپنے ساتھ نہ لا سکا، جس کا مجھے بہت زیادہ دلی صدمہ تھا، لیکن اب میرے لیے واپس لوٹنے کی بھی کوئی صورت نہ تھی۔ اسی غم میں غلطاں و پریشاں کٹھن راستوں سے گزرتا ہوا ملک شام پہنچ گیا اور وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں نصرانیت کا غلبہ دیکھ کر مجھے دلی مسرت حاصل ہوئی،
لیکن اپنی ہمشیرہ کی جدائی اور اسے پیش آنے والے خطرات کا صدمہ مسلسل دامنگیر رہا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے وہاں سے کوچ کر آنے کے بعد لشکر اسلام نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا اور وہ پورے علاقے کو فتح کرنے کے بعد میری بہن کو دیگر قیدیوں کے ساتھ گرفتار کر کے یثرب لے گئے ہیں اور انہیں مساجد کے ایک دروازے کے ساتھ ملحقہ حوالات میں بند کر دیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز میری بہن کے پاس سے گزرے تو میری بہن پکار اٹھی، یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ بیچاری پر احسان کیجیے۔ اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تیرا نگران کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا بھائی عدی بن حاتم تائی۔ آپ نے فرمایا، وہ جو اللہ اور رسول سے راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔ پھر آپ چل دیے اور میری بہن کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر میری بہن کی جانب سے ہوا تو اس نے چھٹکارے کے لیے دوبارہ اپنی معروضات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حسب سابق جواب دیا۔ جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو میری بہن مایوسی کی وجہ سے خاموش تھی، تو پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا، آج رحمت دو عالم کی خدمت اقدس میں اپنی معروضات پیش کرو۔ چنانچہ میری بہن کو حوصلہ ہوا اور اٹھ کر یہ عرض پیش کی کہ یا رسول اللہ، والد فوت ہو گیا ہے اور نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تو آزاد ہے۔ تو اس نے عرض کیا، میں سرزمین شام میں مقیم اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد بازی سے کام نہ لے، جب تک تجھے اپنی قوم کا ایسا کوئی قابل اعتماد شخص نہ ملے جو تجھے ملک شام تک حفاظت سے پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے، اس وقت تک یہ سفر اختیار نہ کرنا، اور جب کوئی ایسا شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد ہمیں وقتاً فوقتاً ہمشیرہ کے متعلق مختلف خبریں پہنچتی رہیں اور ہم شدت سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے، لیکن ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمشیرہ کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبریں پہنچ رہی تھیں، دل اسے تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ ایک روز میں اپنے اہل خانہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ اسے دیکھ کر میں پکار اٹھا، یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، اور وہ حقیقت میں بھی وہی تھی۔ اور جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو غصے سے مجھ پر برس پڑی اور مجھے بے پرواہ، ظالم اور بے وفا قرار دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا تجھے شرم نہ آئی کہ اپنے بیوی بچوں کو تو ساتھ لے آیا اور اپنے باپ کی آبرو اور اپنی عزت کو وہیں چھوڑ آیا؟ تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے کہا، بہن ناراض نہ ہو، اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالیں، بیٹھیں کچھ آرام کر لیں، آپ تھکی ہوئی ہیں۔ میں مسلسل اسے نرم لہجے میں راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا، بالآخر وہ راضی ہو گئی اور پھر اس نے پوری داستان مجھے سنائی۔ یہ واقعات بالکل اس کے مطابق جو مختلف ذرائع سے مجھے معلوم ہو چکے تھے۔ وہ بڑی دانش مند، زیرک اور محتاط عورت تھی۔ میں نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی تو اس نے مجھے کہا، بھائی جان فوراً ان سے ملاقات کریں، اگر وہ نبی ہے تو یقیناً ملاقات میں سبقت کرنے پر تمہیں درجہ ملے گا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو بھی ان کے دربار میں تمہیں رسوا نہیں کیا جائے گا۔ جناب عدی کہتے ہیں کہ میں نے رخت سفر باندھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بغیر کوئی ضمانت حاصل کیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ کے زیر اثر آ جاؤں۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیے، اور اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک کمزور اور لاچار بڑھیا نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پیش کی، جسے آپ نے اسی وقت پورا کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے، یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تکیہ مجھے دیا کہ اس پر بیٹھ جاؤں۔ میں شرمایا اور عرض کیا، حضور آپ ہی تشریف رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم کو ہی بیٹھنا ہوگا، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نصرانیت اور لادینیت کے درمیان تذبذب کا شکار نہیں۔ میں نے عرض کیا، بالکل آپ کا ارشاد درست ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے جو کہ خود تمہارے دین کی روشنی میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل درست فرمایا آپ نے، اور اب مجھے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے عدی، شاید تمہیں دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور غربت و مفلسی روک رہی ہے۔ خدا کی قسم عنقریب ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں مال اتنا وافر ہو جائے گا کہ کوئی شخص تمہیں صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی، شاید تمہیں اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا احساس روک رہا ہے۔ خدا کی قسم تم عنقریب سنو گے کہ پورے خطے عرب میں اسلامی پرچم لہرائے گا اور ہر سو امن کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچے گی۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اے عدی، شاید تجھے اس دن کو قبول کرنے سے احساس روک رہا ہو کہ آج حکومت و سلطنت غیر مسلموں کے قبضے میں ہے۔ خدا کی قسم تم عنقریب یہ خبر سنو گے کہ سرزمین بابل کے سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اور کسرا بن ہرمز کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مسلمان کسرا بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ جناب عدی فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی نے طویل عمر پائی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے، خدا کی قسم وہ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسرا کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا، اور حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا کر دکھایا، اور تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ دینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ زرقانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قالین ہمارے گھر کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عنقریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا جب ہم قالینوں پر بیٹھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کے مقتولین کی قتل گاہ کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جگہ بتائی دشمن اسی جگہ پر قتل ہوئے۔ دوستو، خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے، ہر روز مسلمان مجاہدین زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ اس طرح ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے۔ یہ بحر اخضر میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی، اور دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحر اخضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ دوستو، زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی میں مکہ معظمہ گئے، اور وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی، اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجم کی فتوحات کی پیشن گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بن کر کسرا کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی اس بیماری کے وقت بلایا
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے۔ آپ نے ان سے کچھ پوشیدہ بات کہی جس کی وجہ سے فاطمہ رونے لگی۔ پھر آپ نے انہیں بلایا اور آپ نے کچھ ان سے کہا تو آپ ہنسنے لگ گئی۔ ہم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ہنسنے اور رونے کی وجہ، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے اس مرض میں فوت کیے جائیں گے تو میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے آپ ملیں گی تو میں ہنس دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد رمضان المبارک سن 11 ہجری میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئیں اور اہل بیت میں آپ پہلی خاتون تھیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوراً انتقال ہوا۔ دوستو، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کی بشارت دی اور خلافت راشدہ کی مدت بھی بتا دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی اور یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔ کتاب حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں مسلمانوں کو پہلے سے متنبہ فرما دیا تھا۔ دوستو، مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا کہ یہ شخص فتنے کا قفل ہے، یعنی جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں گے فتنہ بھی مقید اور بند رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور فساد رونما نہیں ہوا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو فتنہ فساد شروع ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ شرح المواہب میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر منبر پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میرے اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ یہ پیشن گوئی حضرت علی کی شہادت کے 6 ماہ بعد پوری ہوئی اور طرفداران علی اور حامیان معاویہ کے درمیان چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ دوستو، شرح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کی یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینے میں ظاہر ہوئی۔ دوستو، بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی کثرت کا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سود نہ کھائے۔ اگر براہ راست نہیں کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں اڑ کر اس تک ضرور پہنچے گا۔ دوستو، آج بعینہ وہی زمانہ ہے۔ آج کل تمام سرمایہ کاری میں سود یا اس کے اثرات شامل ہو رہے ہیں۔ دوستو، مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولیت، انتظام، انصرام و اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تولیت کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ ابو داؤد اور بہقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس لیے ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں زیادہ ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر خس و خاشاک ہوتے ہیں کہ سیلاب ان کو بہا لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت کا بزدلانہ خوف۔ موجودہ صورتحال اور مستقبل میں امت مسلمہ کو جن حالات و واقعات سے واسطہ پڑتا ہے اس کی نشاندہی اللہ کے رسول نے اپنی فرمودات میں کر دی ہے اور اس کے حوالے سے واضح رہنمائی اور ہدایات بھی عنایت فرمائی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس پر یقین کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنا لائے عمل بنانے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی اور عنقریب اسلام دوبارہ اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹے گا جیسے ابتدا میں ہوا تھا۔
حدیث میں لفظ غریب کا ترجمہ اجنبی اور غیر مانوس سے کیا گیا ہے۔ جس طرح ابتدائی اسلام میں لوگ اسلام کو اجنبی اور غیر مانوس سمجھتے تھے، اسی طرح آج اکثر مسلمان اسلام کے بہت سے احکامات کو اجنبی سمجھنے لگے ہیں اور ان احکامات کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے کہ گویا وہ ان کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ ان احکامات سے بھی ہمارا وہی تعلق ہے جو نماز، روزہ وغیرہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اب اس کا دور ہی نہیں رہا، حالانکہ شریعت کا زیادہ بڑا حصہ انہی احکامات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے آج یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام 1,40,40,000,000 کے ہوتے ہوئے بھی اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ بہت سے حضرات اس حدیث کو اپنی سستی اور بزدلی کے لیے آڑ بناتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کی تیاری کرو تو کہتے ہیں کہ اسلام تو ہر دور میں کمزور رہا ہے، اور اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ حدیث کے لفظ غریب کو اردو کے غریب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جو درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی، اور ایک بار اسلام اسی اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا۔ مبارکباد ہے غربا کے لیے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، غربا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو فساد مبتلا ہونے کے وقت ان کی اصلاح کریں گے۔ مذکورہ بالا حدیث میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکباد دی ہے جو دنیا میں فساد عام ہو جانے کے وقت لوگوں کی اصلاح کریں گے، اور لوگوں میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ وہ اللہ کی سب سے بڑی صفت حاکمیت میں انسانوں کو شریک بنا لیں۔ لہذا شریعت کی نظر میں اللہ کی حاکمیت اور قرآن کی جانب بلانا سب سے بڑی اصلاح کہلائے گی، جس کے تحت امیر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ اس پر قرآن کی آیت کنتم خیر امہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سب سے محبوب لوگ غربا ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ غربا کون ہے؟ فرمایا، جو اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے دور بھاگ جانے والے، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ ایسا وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور دور دراز کے بارانی علاقوں میں دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ جائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس وقت اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے گھر بار، مال و دولت اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں کو اپنا نشیمن بنا چکے ہیں۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، تو جب وہ خراسان کی گھاٹی سے اتریں گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے اور کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی سوائے اہل عجم کے جھنڈوں کے جو مغرب سے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں خراسان کی حدود عراق سے ہندوستان تک اور شمال میں دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ خاص کر افغانستان صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے باجوڑ اور مالاکنڈ ڈویژن اور افغانستان سے متصل ایران کا مشہد تک کا علاقہ شامل ہے۔ اس وقت افغانستان میں وہ لشکر منظم ہو رہا ہے جو باوجود ہر کوشش کے دجالی قوتیں اس کو ختم نہیں کر سکیں گی، بلکہ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مجاہدین ان پر تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں۔ عجیب اتفاق کہیے یا تقدیر مبرم کہ عرب مجاہدین کا پرچم بھی کالے رنگ کا ہے، اور انشاءاللہ تمام طوفانوں کا سینہ چیرتا ہوا یہ لشکر بیت المقدس فتح کرے گا۔ اس روایت سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ خراسان سے نکلنے والے لشکر کا اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہوگا، لہٰذا ابلیسی قوتیں کہاں برداشت کریں گی، سو ان کے مقابلے کے لیے تمام کفر جمع ہو جائے گا۔ اگر موجودہ حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آ رہا ہے یہود و نصارہ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اسی لیے امریکہ اور نیٹو کے ممالک مل کر اس لشکر کا راستہ روکنے کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں، اور اس میں وہ مسلمانوں کی ایمان کا سودا کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ لشکر ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر دم لے گا۔ اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس گروہ کے ساتھ ان کی ہمدردی اور سپورٹ ہے، اللہ کے مجاہدین کے خراسانی لشکر کے ساتھ یا اس لشکر کو روکنے کے لیے ابلیسی قوتوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے تو ان کو کوئی چیز روک نہ سکے گی حتیٰ کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ان حدیثوں کو سمجھ کر اس وقت افغانستان کے پہاڑوں کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں۔
اس حدیث میں مجاہدین کے لیے خوشخبری ہے کہ دجالی قوتیں اس خطے پر آگ برسا کر آگ کے سمندر میں کیوں نہ تبدیل کر دیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اس لشکر کو ضرور منظم فرمائے گا جو تاریخ کے دھاروں کو اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دے گا۔ امام زہری سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کالے جھنڈے مشرق سے آئیں گے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو جھول پہنی خراسانی اونٹنیوں کی مانند ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسل دیہاتی ہوں گے اور ان کے نام کنیت سے مشہور ہوں گے۔ وہ دمشق شہر فتح کریں گے، 3 گھنٹے رحمت ان سے دور رہے گی۔ اس روایت میں مشرق سے آنے والے مجاہدین کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان کے لباس ڈھیلے ڈھالے ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے، وہ اپنے ناموں کے بجائے کنیت سے مشہور ہوں گے۔ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ نور نبوت میں ان تمام نشانیوں کے حامل افراد کو تلاش کرتے رہیں۔ مذکورہ روایت میں ہے کہ اس لشکر والوں سے 3 ساعت کے لیے رحمت کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوگا تاکہ اللہ اپنے وعدوں پر سچا یقین رکھنے والوں کو پرکھ لے۔ دوستو، ایک اور جگہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آ رہے ہیں تو ان کی طرف آنا، خواہ تمہیں برف پر سے کولوں کے بلانا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پہلے ہی حکم فرما رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا، آخرت کے بڑے سودے کی خاطر دنیا کے چھوٹے سودے کو قربان کر کے کامیاب تاجر ہونے کا ثبوت دینا۔ دیکھنا ماں کی ممتا، رفیق حیات کے آنسو یا پھر جگر کے ٹکڑوں کے چہرے کہیں میرے اور میرے پیارے جانثار صحابہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہ کھڑے ہو جائیں۔ شہروں کے اجالوں کی چکا چوند کہیں تمہیں پہاڑوں کے اندھیروں میں جانے سے نہ روک دے۔ گارے اور مٹی کے گھر کو مسمار ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آخرت کے محلوں کو تباہ نہ کر لینا۔ جیل کی کال کوٹریوں سے ڈر کر دجالی قوتوں کے سامنے سر نہ جھکا دینا، کیونکہ قبر سے بڑی اور خطرناک کال کوٹری کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، بس اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ حتیٰ کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر برف پر گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو بھی اس لشکر میں ضرور شامل ہو جانا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر برف پر زیادہ دیر چلا جائے تو پاؤں جلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور برف کا جلا آگ کے جلے سے کئی گنا زیادہ اذیتناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ ایمان کو بچانے کے لیے برف پر بھی چل کر آنا پڑے تو ضرور آنا۔ پہلی حدیث میں جو ذکر ہے کہ اس میں مہدی ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جماعت حضرت مہدی کی ہی ہوگی اور عرب پہنچ کر حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت مہدی خود بھی اس جماعت میں ہوں، لیکن اس وقت تک لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کا علم نہ ہو اور بعد میں حرم شریف پہنچ کر ان کا ظہور ہو۔ واللہ عالم۔ اس بات کا اشارہ ایک حدیث سے اور ملتا ہے کہ مشرق سے جانے والا لشکر حجاز مقدس کی عمارات کا سوال کریں گے، مگر انکار کی صورت میں وہ جنگ کریں گے، پھر وہ حضرت مہدی کو عمارت کے عہدے پر فائز کریں گے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلاوطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا۔ یہاں تک کہ مشرق سے کچھ مجاہدین لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین امارت یعنی حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے۔ سو وہ جنگ کریں گے اور اس پر ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور وہ غلبہ پا لیں گے تو بنو ہاشم ان کو امارت دیں گے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو امارت دے دیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسٹ کر آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 لشکروں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے۔ ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، اور جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ کو وہاں موجود پائیں گے۔ مندرجہ والا حدیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جو لشکر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نصرت کے لیے نکلے گا، وہ ہاتھ کے ہاتھ بر صغیر پاک و ہند میں اللہ کے باغی اور ظالم و جابر حکمرانوں کا بھی اقتدار ختم کر کے اور ان کو اپنی قید میں لے کر روانہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ نے اس لشکر میں شرکت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو نقل فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا،
حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کو شام میں پائیں گے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل۔ چنانچہ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع لگا اور میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر واپس لوٹا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو میں افضل شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ دوستو، عراق پر اہل مغرب کے قبضے کی پیشن گوئی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ وقت قریب ہے جب بنو قنطورہ یعنی اہل مغرب تمہیں عراق سے نکال دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا پھر ہم دوبارہ عراق واپس آ سکیں گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ضرور۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور ان کے لیے پھر خوشحالی اور آسودگی کی زندگی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے علاقے میں اتریں گے جسے بصرہ کہا جائے گا، اور یہ علاقہ ایک دریا کے قریب ہوگا جسے دجلہ کہا جائے گا، اور اس دریا پر ایک پل ہوگا جس کے ساتھ مسلمان شہروں کے بہت سے لوگ ہوں گے۔ پھر جب آخری زمانہ آئے گا تو رومی بنو قنطورہ پھیلے ہوئے چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے آئیں گے تو وہ دریا کے کنارے اتریں گے، تو اس علاقے کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ بیلوں کی دم پکڑے زمین سے چمٹ جائے گا، یعنی دنیا ہی کمانے میں لگا رہے، تو یہ لوگ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ ایک گروہ اپنے مفادات کے چکر میں پڑ جائے گا، یعنی ان کفار سے دوستی اختیار کر لے گا، تو یہ لوگ کفر کے مرتکب ہوں گے۔ ایک گروہ اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ جائے گا اور ان دشمنوں سے قتال کرے گا، یہی لوگ شہداء ہوں گے، یعنی یہی لوگ صرف کامیاب ٹھہریں گے اللہ کی نظر میں۔ جب کبھی بھی مسلمانوں پر کفار حملہ آور ہوئے اور انہیں مسلمانوں کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تو اس معاشرے میں عموماً 3 گروہ وجود میں آئے۔ ہم اگر جائزہ لیں تو آج بھی بالکل یہی صورتحال ہے، لیکن فیصلہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنقریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، لہٰذا جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے، لوگ اس پر جنگ کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، ہر ایک بچنے والا یہی سمجھے گا کہ شاید میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ اس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت سے جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے شدت سے جنگ نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا خروج ہوگا، جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ مذکورہ بالا حدیث میں جس خزانے کا ذکر ہے اس سے مراد یا تو وہی فرات والا خزانہ ہے یا وہی خزانہ ہے جو کعبے میں دفن ہے اور جس کو حضرت مہدی نکالیں گے۔ یہاں 2 فریق پہلے سے اس خزانے کے لیے جنگ کر رہے ہوں گے، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے والے آئیں گے جو صرف اسلام کے طلب میں آئیں گے، جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن اور اہل شام کے لیے ان الفاظ میں دعا کی ہے، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نجد میں بھی؟ آپ نے فرمایا ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں بھی۔ لوگوں نے پھر کہا ہمارے نجد میں بھی۔ راوی کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے آئیں گے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطان کا سین ظاہر ہوگا۔
جب رومی جنگ عظیم ملاحم میں اہل شام سے جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 2 لشکروں کے ذریعے ان اہل شام کی مدد فرمائے گا، ایک مرتبہ 70,000 سے اور دوسری مرتبہ 80,000 اہل یمن کے ذریعے، جو اپنی بند تلواریں یعنی بالکل پیک اور نیا اسلحہ لٹکائے ہوئے آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پکے سچے اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے دشمنوں سے قتال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جہاد کی برکت سے ان لوگوں سے تعاون، ہر قسم کی تکلیف اور تھکاوٹ کو اٹھا لیں گے۔ شام اور یمن کی برکت تو آج بھی صاف نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے اس آخری مارکے میں فلسطین اور شام اور یمن کے مجاہدین کو جو حصہ عطا کیا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا اثر ہے۔ اس وقت دنیا کفر کو ہلانے والے شام اور یمن کے ہی جانباز زیادہ ہیں۔ خود اسامہ بن لادن کا تعلق بھی یمن سے ہی ہے۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ نجد کا علاقہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنہ ہوں گے اور شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، دراصل سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے۔ اسی علاقے میں نصارہ یعنی یورپ اور امریکہ کی فوج کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے۔ دوستو، کالے جھنڈوں کے خلاف اہل مغرب کے لشکر کا سربراہ بنو کندا کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ حضرت کعب نے فرمایا، ظہور مہدی کی علامت یہ ہے کہ دوسری روایات کے مطابق خراسان سے کالے جھنڈوں کے نکلنے کے بعد ان کے خلاف مغرب سے آنے والے جھنڈے ہیں، جن کی قیادت کندا کا ایک لنگڑا آدمی کرے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کہیں دنیا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں چکی کہ اہل مغرب اپنی فوج کا سربراہ ایک لنگڑے شخص کو بنائیں گے۔ شاید ایسا ہو چکا ہے، واللہ عالم۔ جامعہ الازہر یونیورسٹی کے الاستاذ محمد جمال الدین اس روایت کے حوالے سے اپنی کتاب ہر مجدون میں رقم تراز ہے۔ وہ جو گمان تک نہ تھا کہ امریکی ایک لنگڑے کا انتخاب کر کے اسے کمانڈر ان چیف کے منصب پر فائز کریں گے، بلکہ میں اپنے دل ہی دل میں سمجھتا تھا کہ آرج کے لفظ سے مراد ایک کمزور شخص ہے جس کی رائے میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ دنیا کی فوج کا سپہ سالار ایک لنگڑے کو بنانا روا سمجھیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ جنرل رچرڈ مائرز بیساکھیوں پر چل کر آ رہا ہے تاکہ وہ امریکی عوام کے سامنے افغانستان کے خلاف بری، بحری اور فضائی آپریشن کا اعلان کرے، تو میرے منہ سے نکل گیا، اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ بیان کیا ہے کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک نفس زکیہ یعنی بہت ہی پاکیزہ اور نیکستی کو قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جب نفسی زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو آسمان والے اور زمین والے ان کے قاتلوں پر غضبناک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت مہدی کے پاس آئیں گے اور انہیں نئی دلہن کی طرح منائیں گے، جیسے اس کو حجلہ روسی میں لے جایا جاتا ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، زمین اپنی پیداوار اگا دے گی اور آسمان خوب برسے گا، اور ان کی خلافت میں امت ایسی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوگی۔ گویا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہوگی جو نہ صرف اہل ایمان کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی اس کا بہت بڑا مقام ہوگا اور فرشتے بھی اس کو بہت محبوب رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ ان کی شہادت پر زمین اور آسمان والے انتہائی غضبناک ہو کر انتقام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذیقات کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی حضرت مہدی بھی بھاگ جائیں گے، اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ اس کو پسند نہ کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، چنانچہ پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی ہی دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی کعبے سے لپٹے رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ گویا میں ان کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ قرب قیامت کی ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے شروع میں ہوگی یا درمیان میں یا آخر میں؟ آپ نے فرمایا، نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 یعنی بے شمار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے، 70,000 اندھے ہو جائیں گے، 70,000 گونگے ہو جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا،
یا رسول اللہ، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے محفوظ کون رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے، پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی اور معا دراصل جنگ کی گھنگرج یا شورابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذیقد میں قبائل عرب بغاوت کریں گے اور ذی الحج میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری مائے کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہو۔ امام زہری فرماتے ہیں، اس سال یعنی حضرت مہدی کے خروج کے سال 2 اعلان کرنے والے اعلان کریں گے۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے لوگو، تمہارا امیر فلاں شخص ہے، اور اس کے برعکس زمین سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اس پہلے اعلان کرنے والے نے جھوٹ کہا ہے۔ چنانچہ نیچے والے یعنی اعلان کرنے والے لڑائی کریں گے یہاں تک کہ درختوں کے تنے خون سے سرخ ہو جائیں گے۔ دوستو، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے سامنے حضرت مہدی کی شخصیت اور ان کے ظہور کا جو نقشہ آتا ہے کہ وہ عرب کے قائد اور ایک رہنما کی حیثیت سے ابھریں گے۔ ان کا نام محمد اور ان کے والد کا عبداللہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی مجھ میں سے ہوگا، یعنی میری اولاد سے ہوگا۔ اس کی ناک درمیان سے بلند ہوگی، پیشانی کشادہ ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جبر سے بھری ہوگی۔ وہ 7 برس تک حکمرانی کرے گا۔ فرمایا، زمین جب ظلم و جبر سے بھر جائے گی، اللہ میری اولاد میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے، اس کے باپ کا نام وہی ہوگا جو میرے باپ کا ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بالکل بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جبر سے بھری ہوگی۔ نہ آسمان اپنی بوند ذرہ برابر بھی روکے گا اور نہ زمین اپنی نباتات روکے گی۔ وہ تمہارے درمیان 7 یا 8 برس یا زیادہ سے زیادہ 9 برس تک ٹھہرے گا۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، جب راستے بند ہو جائیں گے اور فتنوں کا دور دورہ ہوگا، مختلف اطراف سے 7 عالم نکلیں گے۔ انہوں نے ملاقات کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک یاد پر 310 سے کچھ زیادہ آدمی بیعت کریں گے۔ وہ مکے میں جمع ہوں گے، 7 کی ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیسے آنا ہوا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم اس آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھوں فتنوں کا فرق ہونا چاہیے اور جس کے ہاتھ پر خشن دنیا فتح ہوگی۔ ہمیں اس کا حلیہ، اس کا نام اور اس کے باپ کا نام معلوم ہے۔ 7 کا اس بات پر اتفاق ہوگا اور وہ اسے تلاش کریں گے۔ وہ اسے مکے میں رکن یمانی یعنی حجر اسود کے قریب پائیں گے اور کہیں گے، ہمارا گناہ تم پر ہوگا اور ہمارا خون تیری گردن پر اگر تم بیعت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ گے۔ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں نکل پڑا ہے۔ تب وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھائے گا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وہ ایسی قوم کو لے کر روانہ ہوگا جو دن کو شیر معلوم ہوتے ہیں اور رات کو گوشہ نشین زاہد۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم حرکت کرنے لگا تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آیا آپ نے خواب میں ایسی بات کی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ قریش کے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ جب وہ پکڑنے والے کھلے میدان میں ہوں گے تو وہ زمین میں دھنس جائیں گے۔ اس گھر بیت اللہ کی پناہ میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ محفوظ نہیں ہوں گے، نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے فوج ہوگی نہ سامان جنگ۔ ان کی طرف ایک فوج بھیجی جائے گی، جب وہ فوج کھلی جگہ پر ہوگی تو زمین میں دھنس جائے گی۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے آخر دنیا تک کل 5 جنگ عظیم ہیں، جن میں سے 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم، رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم، اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہ ہوگی۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، لیکن کفر اس کا اعلان واضح اور تو ٹوک الفاظ میں کر رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے دانشور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کسی بھی وقت شروع ہونے والی ہے۔ اس کے برعکس آج ہمارے پڑھے لکھے اور خاص کر دیندار حضرات کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ آج جہاد کا یعنی قتال کا زمانہ نہیں رہا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس انتظار میں ہے کہ حضرت مہدی کے آنے کے بعد جب وہ جنگ عظیم کا اعلان کریں گے تو تب اس کی تیاری کریں گے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ ایسا شخص انتظار ہی کرتا رہے گا، کیونکہ حضرت مہدی کا خروج ایک ایسے وقت ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔ جنگ عظیم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البحلمۃ العظمی اور البحلمۃ الکبریٰ بھی کہا ہے، اس وقت مسلمانوں کا مرکز کے حوالے سے فرمایا،
جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ یعنی فیلڈ ہیڈ کوارٹر شام کے شہروں میں سب سے اچھے شہر دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا۔ الغوطہ شام کے دارالحکومت دمشق سے مشرق میں تقریباً 8.5 کلومیٹر ہے۔ گویا کہ اس وقت شام میں بھی کوئی اسلام اور مسلمانوں کی خیرخواہ حکومت نہیں ہے، مگر انشاءاللہ جلدی وہاں اسلام کے شیدائیوں کا غلبہ ہوگا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم آماق یا دابق، جو کہ شام کے شہر حلب کے قریب واقع ہے، پہنچ جائیں گے۔ ان کی طرف ایک لشکر مدینے سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہو جائیں گے تو رومی مسلمانوں سے کہیں گے، تم ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں، ہم انہی سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، اس پر تم ان سے جنگ کرو گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی اللہ کبھی توبہ قبول نہ کرے گا، اور 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ باقی 1/3 فتح حاصل کر لیں گے، لہٰذا اس مارکے میں ثابت قدمی کے اجر میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لشکر روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو واقعی دجال نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور فوراً بعد ہی حضرت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے امیر دیگر احادیث کے مطابق حضرت مہدی کو ان کی یعنی مسلمانوں کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ دیکھ کر گھلنے لگے گا جیسے نمک گھلتا ہے، چنانچہ وہ اگر اس کو چھوڑ بھی دیتے تو وہ اسی طرح گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے ہاتھوں قتل کرائے گا، اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھلائیں گے جو ان کے نیزے میں لگ گیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء بحری جہاد کے شہداء اور آماق انطاکیہ کے شہداء اور دجال کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانے والے شہداء ہیں۔ ان جنگوں کے شہداء کے بارے میں ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، چنانچہ وہ 1/3 جو اس جنگ میں شہید ہوں گے ان کا ایک شہید شہداء بدر کے 10 شہیدوں کے برابر ہوگا۔ شہداء بدر کا ایک شہید 70 کی سفارش کرے گا، جبکہ ملاحم ان خطرناک جنگوں کا شہید 700 کی شفاعت کرے گا۔ جو دجال کے اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے ان کی قبریں تاریک اور گھٹا ٹوپ راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، قیامت سے پہلے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ نہ میراث تقسیم ہوگی نہ مال غنیمت کی خوشی ہوگی۔ پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا، ان سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ دشمن سے آپ کی مراد روم والے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہاں، چنانچہ وہاں زبردست جنگ ہوگی، مسلمان اپنی فوج سے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کریں گے کہ یا مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے۔ چنانچہ دونوں میں لڑائی ہوگی، حتیٰ کہ رات دونوں میں حائل ہو جائے گی، اور دونوں فریق اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چلے جائیں گے، نہ ان کو غلبہ ہوگا نہ وہ غالب آئیں گے، اور وہ فدائی دستہ جو آج لڑا تھا شہید ہو جائے گا۔ پھر مسلمان دوبارہ اپنی فوج میں سے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کریں گے کہ مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے۔ چنانچہ جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات دونوں کے درمیان حائل ہو جائے گی، اور یہ دونوں اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف چلے جائیں گے، نہ یہ غالب ہوں گے اور نہ وہ، اس دن بھی لڑنے والے شہید ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان تیسری بار اپنی فوج سے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے بھیجیں گے جس سے یہ طے کریں گے کہ یا مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے۔ چنانچہ شام تک جنگ ہوتی رہے گی، اور یہ دونوں پھر اپنی اپنی پناہ گاہ کی طرف چلے جائیں گے، نہ یہ غالب ہوں گے نہ وہ، اور اس دن بھی لڑنے والے شہید ہو جائیں گے۔ چوتھے روز بچے کچے مسلمان بھی جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو شکست دے گا۔ اس روز ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی ہوگی۔ اس جنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں مرنے والے کی لاشوں کے اوپر سے پرندہ گزرنا چاہے گا، مگر لاشوں کی اتنی کثرت ہوگی وہ تھک ہار کر اترنے کی جگہ نہ ملنے کے باعث مر کر گر پڑے گا۔ جنگ میں شریک ہونے والے لوگ اپنے کنبے کے آدمیوں کو شمار کریں گے تو 100 میں سے ایک آدمی جنگ سے بچا ہوگا۔ پھر فرمایا، اس حال میں کیا مال غنیمت لے کر دل خوش ہوگا، اور کیا ترکہ یعنی مرنے والا جو چھوڑ کر جائے بانٹنے کا دل چاہے گا۔ پھر فرمایا، اسی دوران ایک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو پہلی جنگ سے زیادہ سخت ہوگی۔ دوسری خبر یہ سنیں گے کہ دجال نکل آیا ہے جو ان کے پیچھے ان کے بچوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مسلمان مال و دولت پھینک دیں گے اور اپنے گھروں کی خبر گیری اور دجال کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اپنے آگے 10 سوار بھیجیں گے تاکہ دجال کی صحیح خبر لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں کو اور ان کے والدین کے نام اور گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں۔
دوستو حضرت حذیفہ سے روایت کردہ ایک مفصل حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جنگ اعماق میں اللہ تعالیٰ کافروں پر فرات کے ساحل سے خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا۔ دوستو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کے ایک طرف سمندر اور دوسری طرف جنگل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 آدمی اس شہر کے لوگوں سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے وہ لوگ جنگ کے ارادے سے شہر میں آئیں گے تو اس شہر کے نواحی علاقے میں پڑاؤ ڈالیں گے اور شہر کا محاصرہ کر لیں گے، لیکن وہ لوگ شہر والوں سے ہتھیاروں کے ذریعے جنگ نہیں کریں گے اور نہ ان کی طرف تیر پھینکیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے اور شہر کے دو طرف کی دیواروں میں سے ایک دیوار گر پڑے گی۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہاں سمندر کی جانب والی دیوار کہا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر وہ لوگ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لگائیں گے تو شہر کی دوسری جانب والی دیوار بھی گر جائے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو ان کے لیے شہر میں داخل ہونے کا راستہ کشادہ ہو جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر وہ مال غنیمت جمع کریں گے اور اس مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک یہ آواز آئے گی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دجال نکل آیا ہے، چنانچہ وہ سب کچھ چھوڑ کر دجال سے لڑنے کے لیے واپس لوٹ آئیں گے۔ یہاں حدیث میں جس شہر کا تذکرہ ہے اس سے مراد روم میں واقع ویٹیکن شہر ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جس اولاد کا تذکرہ اوپر حدیث میں آیا ہے جو کہ اللہ کے حکم سے حلقہ بگوش اسلام ہو جائے گی۔ حدیث میں شہر کے دروازوں اور دیواروں کا ذکر ہے تو دیواروں سے مراد حقیقی دیوار بھی ہو سکتی ہے اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دیوار سے مراد اس شہر کا دفاعی نظام ہو۔ اس طرح دروازوں سے مراد اس شہر میں داخل ہونے والے راستے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو حضرت مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق اور باطل کا آخری مارکا ہوگا جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی، نیز صرف حضرت مہدی کے علاقے تک محدود نہیں ہوگی بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی، جن میں ایک محاذ تو وہ ہوگا جس پر خود حضرت مہدی کمانڈ کر رہے ہوں گے، دوسرا محاذ فلسطین ہوگا اور تیسرا عراق ہوگا جس کو دریائے فرات والا محاذ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا محاذ ہندوستان کا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے محاذ ہو سکتے ہیں، البتہ ان تمام محاذوں کا مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوطہ کا مقام حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگا اور ہر محاذ کے کمانڈر سے حضرت مہدی کا رابطہ ہوگا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال کی آمد سے قبل ہونے والی جنگوں میں اس خطے میں متحدہ دشمنوں کو مکمل طور پر شکست ہو جائے گی؟ اگر مکمل شکست ہوگی تو اسرائیل قائم رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو احادیث مبارکہ میں غور کرنے کے بعد یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس خطے میں موجود دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائے گا، کیونکہ صحیح احادیث سے بات واضح ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں مکمل امن و امان اور خوشحالی ہوگی، اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے جب دشمن ان کے علاقوں سے بھاگ جائے۔ نیز فتح قسطنطنیہ اور فتح روم کے بعد والی حدیثیں بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ عرب کے خطے میں موجود دشمن شکست کھا جائے گا۔ اب رہا اسرائیل کا مسئلہ تو یہ واضح ہے کہ جب کافروں کی متحدہ فوجوں کو خوفناک جنگوں کے بعد مار پڑے گی تو اس میں اسرائیل کی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بات پر غصے میں آ کر نکلے گا۔ حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کسی بات پر غصہ ہو کر نکلے گا۔ ممکن ہے جب کافروں کو واضح شکست ہو جائے تب دجال غصے کی حالت میں نکلے اور شکست خوردہ کفریہ طاقتیں دوبارہ اس کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں۔ یہاں ہم خود یہود کی کتابوں سے مختصر حوالے پیش کر رہے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے یہودیوں کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگرچہ یہود ان واضح آیات میں تعویلیں کرتے ہیں، اسرائیل میں واپسی کے جس دن کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اس دن کے بارے میں خود ان کی کتابوں میں عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے، لیکن یہودی اپنی فطری چال بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو غلط معنی پہنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہودی اپنے یروشلم میں جمع ہونے کو اپنی آزادی اور فتح کا دن کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے مطابق یہ دن ان کی تباہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ ان کی کتاب ضیف نیاح میں ہے، تم لوگ خود کو اکٹھا کرو، ہاں اکٹھا کرو خود کو تم لوگ، اے اللہ کے ناپسندیدہ انسانوں، قبل اس کے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یا دن بھوسے کی طرح گزر جائے، یا اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے، یا قبل اس کے کہ اللہ کے غضب کا دن تمہارے سامنے آ جائے۔ دوستو فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کی پناہ مانگی ہے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان اللہ کے نزدیک فتنہ یعنی دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا۔ جب تم سے کوئی اپنی نماز میں تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے اور کہے، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے اور موت و حیات کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت نواز ابن سمعان صحابہ کرام کی اس کیفیت کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گویا ہم کو ایسا گمان ہوتا کہ دجال یہیں قریبی کسی کھجوروں کے باغ میں موجود ہو۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو ڈرا دیا؟ آیا خوفناک جنگ یا موت کے خوف میں؟ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈے کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور نجات دہندہ کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اس کا حلیہ ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرما دیا۔ لیکن کیا کیا جائے امت کی اس غفلت کو کہ عوام تو عوام خاص یعنی اہل علم نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا۔ جب اس کا تذکرہ ممبر و محراب سے نکل جائے تو سمجھ لیجئے اس کے خروج کا وقت قریب ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔